کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ مضمون عرض کر رہا تھا، اور نیت میں شہرت نہیں، کوئی آگے تھوڑی شہرت ہو گئی ہے جو اور بقایا اور ضرورت رہ گئی، بلکہ نیت یہ ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک سے محبت کرنا بھی عین ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ کپڑے کی محبت کرنا بھی عین ایمان ہے۔ آپ کے شہر مدینے کی محبت بھی عین ایمان ہے، ملک عرب کی محبت بھی عین ایمان ہے۔ تو چہ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پیار اور محبت۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہماری اعمال سے نجات بڑی مشکل، ہماری نجات تو اگر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے صدقے میں ہوگی۔ کیا کریں گے تیرے عمل میرے عمل؟ نیت کھوٹی، اعمال کھوٹے، ریاکاری نے مار لیا، شہرت نے ہمیں برباد کر دیا۔ بڑی عجیب بات کہی ہمارے بارے میں مجذوب نے، یوں کہتا ہے کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو؟ بڑا آگے کو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پیچھے، تو ٹھوکر کھا کے گریں گے اور کیا ہوگا؟ اندازہ لگا ان مائیوں کا کیا کہنا، ان عورتوں کا کیا کہنا، ان خواتین کا کیا کہنا، ان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کا کیا کہنا، جن کا ابا امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس زمانے میں کوئی ڈاکٹر کی بیٹی، کوئی پروفیسر کی بیٹی، کوئی وزیر کی بیٹی، کوئی صدر کی بیٹی، کوئی سفیر کی بیٹی، کوئی کرنل کی دی، کوئی جرنل کی دی، کوئی کمشنر کی دی، کوئی ڈی سی کی دی، خدا کی قسم سیدہ رقیہ سارے انبیاء کے سردار کی بیٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے میں پیدا ہوئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نطفے سے پیدا ہوئی۔ یہ بالکل غلط ہے، بکواس ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، تین نہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا سے بڑا پیار کرتی تھی، بڑی محبت فرمایا کرتی تھی، بڑی خدمت کیا کرتی تھی، اور ابا کو بھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا بے تحاشا پیار ہے۔ اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا۔ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، نمازی تھی، قرآن مجید کا بڑا ذوق شوق رکھتی تھی، ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی۔ اندازہ لگا اس بیٹی کا کتنا اونچا مرتبہ ہوگا جس کے سر پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھوں مرتبہ ہاتھ پھیرا ہو۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہزاروں مرتبہ اپنی گودی میں لے کر پیار فرمایا، گود میں لیا کرتے تھے، کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے روٹی پانی کھلایا کرتے تھے۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ مائی جس کا ابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو۔ پھر ان دو بیٹیوں کی منگنی ہوئی ابو لہب کے بیٹوں سے۔ تاریخی واقعات ہیں، تھوڑا سا عرض کر دوں، جان کے عرض نہیں کرتے آپ لوگ، دین کی معلومات تو کرتے نہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، نبی نے کافروں کو رشتے دے دیے تھے؟
اعتراض کے بغیر تم تو نہ نبی کو چھوڑو، نہ خدا کو چھوڑو، نہ باپ کو معاف کرو، نہ ماں کو معاف کرو. تمہارے پلے ہے کیا سوائے اعتراض کے، تنقید کے؟ یوں ہی تنقید کرتے کرتے مر جاؤ گے. جب قیامت میں اٹھو گے تمہارے پلے برائی کے سوا کچھ نہ ہوگا. اسلام کے آنے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رشتہ کیا، حضرت حالہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، ان کے بیٹے ابو العاص سے نکاح بھی ہوا، منگنی بھی ہوئی. اس زمانے میں مسلمان کوئی بنتا ہی نہیں تھا. ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں سے رقیہ، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کی منگنی کر دی. جب قرآن آیا، ایمان آیا، اسلام آیا، دین آیا، ابو لہب نے سب سے زیادہ مخالفت کی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی میں پوری دنیا نے مل کر جتنا ستایا، ان سب کے مقابلے میں سگے چچا نے مجھے اکیلے کو ستایا. ہر وقت پتھروں کی جھولی بھر کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. اندازہ لگاؤ، ایمان والے بیٹھے ہو، کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہو، اسلام اور ایمان یقین والے بیٹھے ہو، کتنا بڑا دکھ پہنچا ہوگا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگاؤ. ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تم جواب دے کے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کو، ہم نہیں لیتے. اگر تم میرے بیٹے ہو تو جاؤ جواب دے کے آؤ. یہ بھی ایک بڑی بے عزتی ہے، بڑی توہین ہے. لوگوں، قرآن کریم کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ گئے. تم نے مذاق بنا رکھا ہے. خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی. مرنے کے بعد قرآن بھی پڑھ لیا، ساری زندگی شرک بدعت کی لعنت میں ڈوبے رہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ابو لہب کے بدماش کے دونوں بیٹے آئے اور ایک نے آ کر کے جواب دیا میں تیری لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں. دوسرے نے آ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹی کی گالی نکال دی. دھیوں والے لوگ جانتے ہیں، انہیں علم ہے کہ دھیوں کے کتنے دکھ ہوا کرتے ہیں. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھا، آپ کے دل پر اثر ہوا، اور جس نے گالیاں دی برداشت نہ ہو سکی. رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی. الہی اس نے مجھے انہوں نے پتھر مارے، میں نے اف نہ کی. انہوں نے مجھے دھکے دیے، میں نے اف نہ کی. انہوں نے رات کو مارا، دن کو مارا، میں نے اف نہ کی. میرا سارا بدن لولعان کیا، میں نے اف نہ کی. اس ظالم نے مجھے میری بیٹی کو گالی دی. مولا اس پہ کوئی کتا مسلط فرما دے. گیا اور جا کو کہنے لگا باپ کو، لو تو نے تو ہمیں تنگ کیا تھا، اب تکڑا ہو جا. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس نبی نے بد دعا کر دی. اندازہ لگا ساری زندگی مارنے والا کافر ابو لہب تھر تھر کانپنے لگا، اب خیر نہیں. ملتان کے مسلمانوں کبھی تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کبھی تو اپنے پلے میں منہ چھپا کر دیکھو. اتنا بڑا عظیم کافر، دین کا دشمن، قرآن کا دشمن، اللہ کی توحید کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کے گھرانے کا دشمن، لیکن اس کو بھی اتنا یقین ہے نبی نے بد دعا نکال دی، میرا بچہ بچنا بڑا مشکل ہے. کبھی ہم نے بھی پرواہ کی؟ قرآن کی بد دعا سے بچنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کے لیے کبھی ہم نے بھی سوچا؟ ملک شام میں تجارت کے لیے ابو لہب جانے لگا، بیٹے کو ساتھ لے گیا. شام ہوئی، راستے میں ڈیرا لگایا، قیام کیا. سارے قافلے کو اکٹھا کر کے کہنے لگا ابو لہب تمہیں معلوم ہے